السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، پاکستان میں لگژری گاڑیوں کے معروف برانڈ پورشے کے واحد ڈیلر کا بڑا فراڈ سامنے آیا ہے۔ تقریباً یہ 80 کروڑ روپے ہیں مبینہ طور پر جس کا فراڈ کیا گیا ہے۔ ایک وکٹم میرے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا۔ آپ نے کب گاڑی بک کروائی اور پھر کیا ہوا ایسا کہ اتنے زیادہ مسائل ہو گئے؟ میرا نام میاں محمد علی موئن ہے۔ پورشے نے پہلی الیکٹرک کار انٹروڈیوس مارکیٹ میں کرائی جس کو پورشے ٹائکین کہتے ہیں۔ کار کی خوبصورتی بہت زیادہ تھی، ہمیں بہت پسند آئی۔ جنوری 2020 میں ابو ذر بخاری صاحب جو کہ پورشے پاکستان کی ڈیلرشپ کے اونر تھے، ان کو 50 لاکھ روپیز دیے تھرو پے آرڈر اور ایک کار بک کروائی۔ انہوں نے وہ کار ہمیں اپنی ڈیلرشپ پہ دکھائی بھی کہ یہ کھڑی ہے اور آپ کو یہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں میں یہی کار دے دوں گا۔ بخاری صاحب کو جب ہم نے 1.5 مہینے بعد کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی اب 1.5 مہینہ اور ٹھہر جائیں۔ پھر کرونا کا بہانہ لگانے شروع ہو گئے، مطلب which has got nothing to do with the car کہ جی کرونا ہے، آپ کو اگلی گاڑی آ رہی ہے، یہ مل جائے گی، اس کی ڈیوٹی زیادہ ہے، 20-25 لاکھ روپے آپ کو وہ سستی مل جائے گی۔ مڈ ایئر آ گیا کوئی جون جولائی، انہوں نے کہا جی پیسے لے لیں پھر واپس۔ ہم نے کہا جی چلیں پھر ہمارے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی اب پیسے بھی نہیں ہیں، بس کار آج آتی ہے کل آتی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان شارٹ کار نہیں ملی، فون اٹھانا ہمارا بند کر دیا۔ تنگ آ کے میں نے اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ فائنلی آپ 406 کی ایک FIR لانچ کروا دیں۔ ہمارے پاس کار کے ڈاکومنٹس تو تھے جو 50 لاکھ روپیز انہوں نے ریسیو کیے تھے تھرو پے آرڈر، تو ہم نے تھانہ گلبرگ میں ایک FIR لانچ کرا دی۔ اس کے بعد ابو ذر بخاری صاحب انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ پولیس نے آپ سے رابطہ کیا، انویسٹیگیشن میں ان کا کیا کردار رہا ہے ابھی تک؟ جی پولیس ہیز بین کانسٹنٹلی ان ٹچ ود آور ٹیم۔ تو ایک بندہ اپنے آپ کو لاک کر لے تو اٹ از ناٹ ویری ایزی فار دا پولیس ایز ویل، اور فون بھی بند کر لے وہ ٹو فائنڈ اٹ۔ دیر آر 10 پیپل جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے پورشز بک کرائی ہوئی ہیں۔ ایک دن بھی وہ پولیس اسٹیشن نہیں آیا FIR کے بعد۔ آبویسلی ان کو پتا تھا کہ ہی وڈ بی اریسٹڈ، نہ ہی انہوں نے بیل کروائی۔ پہلے انڈر گراؤنڈ رہے ادھر کہیں، سنا کراچی چلے گئے، اور غالباً دسمبر میں ہی وینٹ ٹو دبئی اینڈ دین اٹ از ہرڈ دیٹ ہی از ان انگلینڈ ایٹ دا مومنٹ۔ ان کا جو شو روم ہے آپ نے وہ وزٹ کیا، وہاں پر کمپلین کیا، آن لائن کہیں کمپلین کی؟ پورشے جرمنی کو وی ای میلڈ ایوری تھنگ۔ انٹرسٹنگلی دین پورشے جرمنی نے ان کی ڈیلرشپ کینسل کر دی آفٹر انویسٹیگیٹنگ ایوری تھنگ، اینڈ آئی ایم شیور دے مسٹ بی گیٹنگ مور کمپلینٹس فرام ادر کلائنٹس ایز ویل۔ سر ڈیلر نے تو فراڈ کر دیا، لیکن پورشے جرمنی کو جو آپ نے ای میل کی ہے تو انہوں نے کیا آپ کی کوئی داد رسی کیا یا کوئی آلٹرنیٹ بتایا یا صرف اس کا لائسنس ہی کینسل کیا؟ جی فی الحال تو ان کا لائسنس ہی کینسل کی ہے۔ ابو ذر بخاری صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری اگلی کمپنی ڈیفالٹ کر گئی جو دبئی میں تھی، جو ماسٹر فرینچائز تھی جس نے مجھے دی تھی۔ دیکھیں جی ہم نے پیسے ابو ذر بخاری کو دیے ہیں، پرفارمنس آٹومیٹو کو دیے ہیں۔ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو کہ ابو ذر نے آگے کس کو دیے ہیں کس کو نہیں دیے، اور وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اگلی کمپنی ڈیفالٹ کر گئی، جی وہ میرے نہیں دے رہی دبئی والی کمپنی۔ جس کو بھی دیے ہیں ریسیٹس دکھائیں۔ پولیس نے بھی کہا جب FIR ہوئی اینڈ ہی واز فیلڈ ٹو شو اینی ریسیٹ۔ ابو ذر صاحب نے کو 5-6 کمپنیز بنائی ہوئی تھیں جو ہر ایک ٹپیکل فراڈیے کا کام ہوتا ہے۔ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے ابو ذر بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو آئی ووڈ جسٹ ٹیل ہم کہ آئیں اور سب لوگوں کو فیس کریں، جن کے پیسے ہیں واپس کریں۔ وی ہیو فائلڈ اے کمپلینٹ ایٹ نیب لاہور ایز ویل۔ FIA بھی ان ٹچ ہے، تو وی ہیو ٹیکن اپ دا میٹر ود all the main agencies۔ یہ ایک بڑا اسکیم ہے اور آپ نے ان کی تمام باتیں سنی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسے بہت سارے اور بھی وکٹمز ہیں اور مزید مقدمات درج ہو رہے ہیں مختلف تھانوں میں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص دبئی بھاگ گیا اور ابو ذر پاکستان میں واحد ڈیلر تھا پورشے کا، جبکہ وکٹمز نے جب پورشے جرمنی کو ای میلز کی ہیں تو انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کر کے ابو ذر کا لائسنس تو معطل کر دی ہے، لیکن اس حوالے سے وکٹمز کے ساتھ ابھی تک کوئی داد رسی نہیں کی گئی۔ ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔